أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ القریش. اس سورت کا تعارف ہے التألیفات الالہیہ، کہ اللہ تعالی والی محبتیں جو اللہ کریم ڈالتے ہیں. اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کریم کی محبتیں کیسے ہوتی ہیں جو اللہ کریم لوگوں کے دلوں میں الفت ڈالتے ہیں، تو وہ اللہ والی الفت کیسی ہوتی ہے، تو اسے چاہیے سورہ قریش پڑھے. سورہ قریش میں کیا ہے؟ الایلاف والامن علی عبادت رب الحرم، کہ ایلاف محبت ڈالنا ہو یا امن کی زندگی نصیب کرنا ہو. وہ کس چیز پر ہے؟ عبادت رب الحرم. اللہ جو بیت اللہ کا رب ہے اس کی عبادت کرنا، کسی طریقے سے عبادت میں کمی نہ آنے دینا. ایلاف اور امن یہ اس چیز ضروری ہو جائے گی. جس طرح کہ سورہ قریش میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے قریش والو، تمہارے لیے ہی الفت کا سامان کیا گیا تھا. جس طرح کہ پچھلی صورت میں ہے کہ اللہ نے ہاتھی والوں کو تباہ کیا، تو یہ تمہاری محبت تھی جو لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی. حتیٰ کہ جانوروں کے دلوں میں بھی مکہ والوں کی محبت آ گئی کہ لشکر کے لشکر، جھنڈ کے جھنڈ پرندے آئے تھے اور ہاتھی والوں کا مقابلہ کیا تھا. تو یہ صرف اتنی نہیں بلکہ رحلت الشتاء والصیف، سردیوں اور گرمیوں کی جو تمہاری رحلت ہے، سفر ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے محبت ڈال دی ہے لوگوں کے دلوں میں. حتیٰ کہ ڈاکو اور لٹیرے بھی جو قافلوں کو لوٹتے تھے، وہ بھی جب دیکھتے کہ یہ حرم کا قافلہ جا رہا ہے، یا مکہ والے جا رہے ہیں، قریش جا رہے ہیں، تو وہ بھی خاموش ہو جاتے تھے کہ یہ بھئی کعبہ کے لوگ ہیں، اس لیے ان کو کچھ نہ کہو. تو فرمایا جب رب العالمین نے تمہاری اتنی محبتیں اور الفتیں لوگوں میں ڈال دی ہیں، تو اے قریش مکہ، پھر حق تو بنتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تب اسی کو ہی دیکھ کر تم اللہ رب العالمین کی عبادت کر دے، شرک نہ کر دے. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اللہ تمہیں بھوکا تو نہیں رکھ رہا نا، تو اللہ نے تمہیں خوف سے امن بھی تو دیا ہے. تو اب اس اللہ کی عبادت چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جو جھکتے ہو، انہوں نے تمہیں کیا دیا ہے؟ تو اس صورت کو یہ امن والی اور تالیف والی صورت کہتے ہیں، کہ عبادت میں کہیں بھی کمی آئی تو سمجھ جائیں کہیں نہ کہیں امن خوف میں بدل جائے گا، اور کہیں کہیں یہ جو عزت ہے اور لوگوں کے دلوں میں الفت ہے، یہ دہشت میں بدل جائے گی. تو اس لیے عبادت میں کہیں بھی کمی نہ آئے. نماز ہو تو 100% معیاری ہو، روزہ ہو تو 100% معیار والا، صرف پیٹ کا نام اور زبان کا نام روزہ رکھنے والا نہ ہو. کانوں کو بھی روزہ ہو، آنکھوں کو بھی روزہ ہو، حتیٰ کہ زبان کو بولنے کا بھی روزہ ہو کہ سوائے حق کے کچھ نہیں نکلے گا. اسی طرح صدقہ خیرات ہے تو اس کے اندر بھی کمال ہو، زکوٰۃ ہے اس کے اندر بھی پورا کا پورا توجہ اور کمال ہو، حتیٰ کہ حسن اخلاق ہے تو وہ بھی عبادت سمجھ کر کی جائے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، تو اس کے اندر بھی کمال حاصل کرنا. غرض عبادت سارے کریں لیکن کمال حاصل کرنا یہ فائدہ دے جائے گا. سورہ الانعام میں ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. حقیقی امن تمہیں چاہیے نا، جس میں کبھی خوف نہ ہو، تو ایمان کے ساتھ کسی بھی کمی کو شامل نہ کرے. ایمان ہو اور اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، زیادتی، ظلم، گناہ نہ ہو، تو پھر اللہ حقیقی امن سے مالا مال کرتے ہیں. تو یہ وہ صورت ہے سورہ قریش جس میں آخری دفعہ آ رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا، امر کا صیغہ.
قرآن میں سورۃ البقرہ میں سب سے پہلے جو امر آیا تھا، اب سورہ قریش قرآن کے آخر میں سب سے آخر وہی امر ہے۔ قرآن کے شروع میں تھا یا ایھا الناس اعبدوا، امر کا صیغہ، حکم تھا اے لوگوں عبادت اپنے رب کی کرنا۔ اب قرآن کے اختتام پر بھی آخری امر کا صیغہ یہی ہے۔ اس کے بعد امت کے لیے امر کا کوئی صیغہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قل کے لفظ سے امر موجود ہے۔ فسبح بحمدک، یہاں بھی امر موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صیغہ امر یہ سب سے آخری قرآن پاک میں ہے۔ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ سب سے پہلا صیغہ بھی عبادت کا تھا، امر کا، اور سب سے آخری امر بھی امت کے لیے، لوگوں کے لیے یہ عبادت کا امر آیا۔ شروع اور آخر یوں جا کر منطبق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کسی نے زمین پر خوبصورت ترین زندگی گزارنی ہے، قابل رشک، کہ مرنے کے بعد بھی اپنی زندگی خوبصورت لگے، تو اسے چاہیے کہ عبادت میں ہیرو بنے، زیرو نہ بنے۔ وما علینا الا اللہ۔